السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آفٹر لانگ ٹائم ایپیسوڈ پھر حاضر ہے اور باقی باتیں کمیونٹی پوسٹ پر کر لیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ عشق دلکش از قلم راحہ خان، قسط نمبر 94 پارٹ 7۔ گاڑی خان ولا کے باہر آ کر رکی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا لان کے درختوں کو ہلا رہی تھی۔ ایزل نے گہرا سانس لیا اور شمشیر کی طرف دیکھا۔ پورا راستہ وہ عجیب حد تک خاموش رہا تھا۔ نہ اس کے بال کھینچے، نہ چہرہ، نہ راستے میں ایک بار ہاتھ پکڑا۔ اور یہی خاموشی ایزل کو اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی شمشیر ناراض ہے کیونکہ اس نے اسے خود سے دور کیا تھا، اس کی قربت سے ہٹایا تھا۔ شمشیر گاڑی سے اترا۔ اس نے ایزل کے لیے دروازہ تو کھولا مگر اس کی طرف دیکھے بغیر۔ ایزل کا دل ہلکا سا ڈوبا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں دلکش، شائستہ بیگم، مہوش اور احد پہلے سے موجود تھے۔ ان کے داخل ہوتے ہی سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں۔ دلکش فوراً کھڑی ہوئی۔ ایزل اگلے ہی لمحے ماں کے گلے لگی ہوئی تھی۔ ممی! دلکش نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ کیسی ہو میری جان؟ ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولی، مگر اس کی نظریں بار بار شمشیر کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ سب سے الگ کھڑا تھا، پرسکون، خاموش۔ وہ جان بوجھ کر اسے اگنور کر رہا تھا۔ ایزل کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی۔ شائستہ بیگم آگے بڑھیں تو شمشیر فوراً ان سے ملا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مہوش نے بھی مسکرا کر سلام کیا۔ وہ اس وقت حجاب سے چہرہ ڈھانپے ہوئے تھی، جبکہ احد صوفے پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ دلکش اسے پہلے ہی سمجھا چکی تھی، کوئی سین نہیں کریٹ کرو گے احد، وہ تمہاری بہن کا شوہر ہے۔ اسی لیے اب وہ خاموش بیٹھا خود کو ضبط کر رہا تھا۔ شمشیر سیدھا اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم سالہ صاحب، وہ جان بوجھ کر چڑھانے والے انداز میں بولا۔ احد نے خشک انداز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ شمشیر آگے بڑھ کر اس سے گلے ملا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکا۔ اتنا غصہ چہرے پر اچھا نہیں لگتا۔ ویسے فکر نہ کریں، آپ کی بہن ابھی تک سلامت ہے۔ احد کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی، اور اگر اسے کچھ ہوا تو تم بھی سلامت نہیں رہو گے۔ شمشیر کے ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ محبت ہے مجھ سے؟ اتنی فکر؟ نفرت ہے تم سے؟ احد فوراً بولا۔ شمشیر ہلکا سا ہنسا۔ نفرتیں اکثر دلچسپ انجام تک پہنچتی ہیں شمشیر، دلکش نے وارننگ دی۔ شمشیر فوراً سیدھا ہو گیا۔ جی ممی۔ احد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے ابھی انہیں ممی کہا؟ کیوں؟ شمشیر سنجیدگی سے بولا، شادی کے بعد رشتے بڑھ جاتے ہیں سالے صاحب۔ احد نے آنکھیں تنگ کی مگر خاموش رہا۔ ادھر ایزل خاموش کھڑی بس شمشیر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، نہ اس کا ہاتھ پکڑا، نہ اپنے پاس بلایا، نہ ویسے تنگ کیا جیسے ہمیشہ کرتا تھا۔ اور یہی چیز اسے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ دلکش اور شائستہ بیگم باتوں میں لگ گئی۔ مہوش بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ احد جان بوجھ کر شمشیر سے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ ایزل آہستہ سے شمشیر کے قریب آ کر بیٹھ گئی، مگر وہ موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ ایزل نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کی آستین پکڑی۔ شمشیر اس سے نظریں موبائل سے نہ ہٹائیں۔ ایزل کا دل مزید ڈوبا۔ آپ ناراض ہیں؟ نہیں، بہت سادہ سا جواب، مگر لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ ایزل نے ہونٹ بھینچے۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ شمشیر اب اس کی طرف مڑا۔ تمہیں کیوں لگا میں ناراض ہوں؟ کیونکہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔
وہ دھیمی آواز میں بولی۔ شمشیر چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے جھکا۔ جو بیوی اپنے شوہر کو خود سے دور دھکا دے، اس کی تھوڑی سزا تو بنتی ہے نا۔ ایزل کا چہرہ فوراً سرخ ہوا۔ وہ سب انتظار کر رہے تھے ہمارا۔ اوہ، تو مسئلہ لوگ تھے۔ وہ جان بوجھ کر مزید قریب آیا۔ وہ اگر یہاں نہ آنا ہوتا تو؟ ایزل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ شمشیر، جواب دو، وہ سرگوشی میں بولا۔ ایزل نظریں جھکا گئی۔ شمشیر کے لبوں پر ہلکی سی چیتتی ہوئی مسکراہٹ آئی، مگر پھر وہ سیدھا ہو کر دوبارہ سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ جان بوجھ کر؟ ایزل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یا اللہ، وہ واقعی سزا دے رہا تھا؟ عہد آہستہ آہستہ چلتا ایزل کے پاس آیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سیاہ ساڑی میں لپٹی اس کی بہن آج واقعی بڑی لگ رہی تھی، اتنی بڑی کہ کسی اور کے نام ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ پھر وہ صوفے پر ایزل کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور اگلے ہی لمحے اپنا بازو اس کے گرد حائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایزل فوراً اس کے قریب سمٹ گئی۔ میری گڑیا ٹھیک ہے؟ عہد نے اس کے سر پر تھوڑی ٹکاتے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ایزل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جی بھیا۔ عہد نے اس کا ماتھا چوما۔ سچ بتاؤ، کوئی تنگ تو نہیں کرتا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں سیدھی شمشیر پر اٹھیں۔ شمشیر صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، چہرہ پرسکون مگر آنکھیں انتہائی خطرناک۔ وہ خاموشی سے عہد کے بازوؤں میں سمٹی ایزل کو دیکھ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں یہ منظر اسے ایک آنکھ نہ بھایا۔ ایزل کا یوں کسی اور کے سینے سے لگنا، چاہے وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر کچھ جلا رہا تھا، شاید بے قابو۔ وہ اپنی انگلیاں صوفے کے کنارے پر دبا گیا۔ عہد نے دوبارہ ایزل کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر کسی نے کچھ کہا نا تو بس ایک کال کر دینا۔ ایزل ہنس دی۔ آپ دونوں ایک جیسے ہیں نا؟ عہد فوراً بولا۔ میں شریف ہوں۔ شمشیر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئی سالے صاحب؟ عہد نے اسے گھورا۔ کم از کم میں لوگوں کو ڈرا کر محبت نہیں کرواتا۔ شمشیر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، طنزیہ نظروں سے عہد کو دیکھنے لگا۔ لاؤنج میں چند لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ایزل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی یہ حسد ہے، خالص خطرناک حسد، دلکش۔ فوراً ماحول بھانپ گئی۔ میں کھانا دیکھتی ہوں، وہ جلدی سے بولی اور اٹھ گئی۔ مہوش بھی فوراً اس کے پیچھے چل دی۔ شائستہ بیگم وہیں بیٹھی محبت سے عہد اور ایزل کو دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ ہمیشہ ایسے ہی ساتھ رکھے تم دونوں بہن بھائیوں کو، انہوں نے نم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مگر سامنے بیٹھا شمشیر اندر ہی اندر سلگ اٹھا۔ اس کی خونخوار نظریں اب بھی عہد کے بازو پر تھیں جو ایزل کے گرد حائل تھا۔ پھر عہد نے دوبارہ ایزل کا ماتھا چوما، اور یہی وہ لمحہ تھا جب شمشیر کی برداشت خطرناک حد تک کم ہوئی۔ اس کی زبان نے بے اختیار اپنے دانتوں کو دبایا۔ ایزل نے وہ انداز دیکھ لیا۔ وہ جانتی تھی وہ جل رہا ہے، بہت بری طرح، اور نہ جانے کیوں اسے شمشیر کا یہ روپ اچھا لگا۔ اسی لیے وہ جان بوجھ کر مزید عہد کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ مجھے آپ کی بہت یاد آئی، وہ جان بوجھ کر بولی۔ شمشیر کی آنکھیں فوراً اس پر اٹھیں۔ عہد نے فوراً اسے مزید قریب کیا۔ اور مجھے نہیں آئی؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔
ایزل نے معصومیت سے سر ہلایا۔ بہت آئی۔ شمشیر اب خاموش بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کی خاموشی خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ ایزل جانتی تھی وہ بس خود کو روک رہا ہے، خود پر جبر کر رہا ہے۔ تبھی احد نے ہنستے ہوئے ایزل کے گال کھینچے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، یہ تم اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی؟ میں ہمیشہ سے تھی، ایزل فوراً بولی۔ جھوٹ! احد ہنس پڑا۔ بچپن پہ تو تم پورا گھر سر پر اٹھائے رکھتی تھی، اب بڑی ہو گئی ہوں۔ ہاں؟ احد نے معنی خیز انداز میں شمشیر کی طرف دیکھا۔ یہ تو نظر آ رہا ہے۔ شمشیر اب مزید خاموش نہ رہ سکا۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ اس کی نظریں سیدھی ایزل پر تھیں۔ ادھر آؤ۔ بہت سادہ سا جملہ، مگر لہجہ حکم والا تھا۔ ایزل نے جان بوجھ کر معصوم بننے کی کوشش کی۔ کیوں؟ شمشیر کی آنکھیں خطرناک حد تک نرم ہوئیں۔ کیونکہ اب تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے بچہ، وہ دھیرے سے بولا۔ میرے پاس ہے۔ اور دیکھ رہا تھا ایزل کو، صرف ایزل کو۔ اس کی نظریں اتنی سخت تھیں کہ جیسے اگلے ہی لمحے احد کا ہاتھ ہٹا کر ایزل کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ تبھی دلکش اور مہوش ڈائننگ ایریا سے واپس آئیں۔ کھانا لگ گیا ہے، دلکش محبت سے بولی، مگر جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اسی لمحے شمشیر اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ سیدھا چلتا ہوا احد اور ایزل کے سامنے آ کر رکا۔ احد نے فوراً جبڑا بھینچا۔ شمشیر کی آنکھوں میں وہی خطرناک چمک تھی۔ اٹھو، وہ سیدھا ایزل سے بولا۔ ایزل چونکی۔ جی؟ میں نے کہا اٹھو، میرے ساتھ بیٹھو گی تم؟ پورے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ دلکش کی آنکھیں پھیلیں۔ مہوش نے فوراً نظریں جھکا لیں، حتیٰ کہ شائستہ بیگم بھی کھانسی دبا گئی۔ احد نے بے یقینی سے شمشیر کو دیکھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ شمشیر نے گردن ذرا ٹیڑھی کی۔ نظر آ رہا ہے مجھے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اٹھو، میری بیوی ہے، میرے ساتھ بیٹھے گی۔ ایزل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ شمشیر، وہ دھیرے سے بولی، مگر وہ باز نہیں آیا، بلکہ اگلے ہی لمحے سب کے سامنے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ چلو، بہت ہو گیا بھائی چارہ، اب شوہر بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ شمشیر، دلکش نے شرمندگی سے ٹوکا، مگر وہ ہنس پڑا۔ او پلیز دلکش جی، میں صرف اپنی بیوی مانگ رہا ہوں، کوئی جائیداد نہیں۔ مہوش نے ہونٹوں میں ہنسی دبائی۔ احد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، وہ دبی آواز میں بولا۔ شمشیر نے فوراً ایزل کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ نہیں چھوڑتا۔ مسئلہ؟ اس کا لہجہ خطرناک حد تک نرم تھا۔ احد اٹھنے ہی لگا تھا کہ دلکش فوراً بول پڑی، احد! وہ رکا، جبکہ شمشیر کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھا ممی بھی یہی چاہتی ہیں کہ بیوی شوہر کے ساتھ رہے۔ آپ حد سے زیادہ بے شرم ہیں، ایزل سرخ چہرے کے ساتھ بڑبڑائی۔ شمشیر فوراً اس کے کان کے قریب جھکا۔ اور تم حد سے زیادہ خوبصورت، خطرناک کمبینیشن ہے جان۔ شمشیر ایزل کے سینے پر ہاتھ مارا، مگر اگلے لمحے وہ سب کو حیران کرتا خود صوفے پر بیٹھا اور ایزل کو زبردستی اپنی گود میں بٹھا لیا۔ شمشیر! اس بار دلکش، مہوش اور شائستہ بیگم تینوں کے منہ سے اکٹھے نکلا۔ احد نے تو سیدھا رخ دوسری طرف کر لیا۔
یا اللہ صبر، وہ دانت پیس کر بولا۔ شمشیر بے فکری سے ایزل کی کمر کے گرد بازو لپیٹے بیٹھا تھا۔ یا اللہ صبر، وہ دانت پیس کر بولا۔ شمشیر بے فکری سے ایزل کی کمر کے گرد بازو لپیٹے بیٹھا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ ایزل شرم سے پانی پانی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے نیچے اتاریں۔ کیوں؟ وہ فوراً بولا، میرے دل پر بیٹھی ہو برسوں سے، آج گود میں بیٹھ کے تو مسئلہ ہو گیا۔ مہوش بے اختیار ہنس پڑی۔ شائستہ بیگم نے فوراً اسے گھورا۔ دلکش نے ماتھا پکڑ لیا۔ شمشیر، خدا کا واسطہ ہے تھوڑا تو لحاظ کریں۔ میں تو بہت لحاظ کر رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا، ورنہ دل تو کچھ اور کرنے کا کر رہا ہے۔ ایزل نے فوراً اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ شمشیر نے مصنوعی تکلیف سے منہ بنایا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کی، گھر جا کر بدلہ لوں گا پورا۔ ایزل کا سانس اٹک گیا۔ دوسری طرف احد اب واقعی قتل کے موڈ میں آ چکا تھا۔ امی میں قسم سے اس آدمی کو احد، دلکش نے فوراً ڈانٹا۔ شمشیر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ صالح صاحب ضبط کریں، اب تو زندگی بھر کا ساتھ ہے ہمارا، عادت ڈال لیں۔ اور ڈونٹ وری ممی، اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھا رہا ہوں، اغوا نہیں کر رہا، وہ بے نیازی سے بولا۔ ایزل شرم اور گھبراہٹ میں سرخ پڑ گئی تھی، کیونکہ سب کی نظریں انہی پر تھیں، مگر شمشیر کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ احد ضبط سے بولا، شوہر والا۔ شمشیر نے سکون سے جواب دیا، سیکھ لیں صالح صاحب، آگے کام آئے گا۔ حمزہ جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، زور سے کھانس کر ہنسی روکنے لگا۔ یا اللہ خیر، آج تو میچ بڑا خطرناک چل رہا ہے۔ ایزل کا پورا چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا اور شمشیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں بولی، نیچے اتارے، مجھے سب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ اب تو صرف گود میں بٹھائے بچہ، ورنہ جو دل کر رہا ہے نا، وہ کروں تو پورا خاندان بے ہوش ہو جائے۔ ایزل نے جھٹ سے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ بدتمیز! شمشیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ صرف تمہارے ساتھ۔ دلکش نے فوراً رخ موڑا۔ چلو سب کھانا کھاتے ہیں، دلکش نے سرخ چہرے سے کہا۔ شائستہ بیگم ہونٹوں پر مسکراہٹ دبائے بیٹھی تھی، لیکن مہوش پانی کا گلاس اٹھا کر اپنی ہنسی چھپا رہی تھی۔ احد نے خونخوار نظروں سے شمشیر کو دیکھا، مگر شمشیر پوری ڈٹھائی سے ایزل کی کمر سہلاتا رہا۔ احد نے خونخوار نظروں سے شمشیر کو دیکھا، مگر شمشیر پوری ڈٹھائی سے ایزل کی کمر سہلاتا رہا۔ پھر وہ احد کی طرف دیکھ کر بولا، ویسے صالح صاحب اب عادت ڈالیں، آپ کی بہن اب میرے ساتھ رہے گی، میرے ساتھ بیٹھے گی، میرے ساتھ سوئے گی، اور وہ جان بوجھ کر رکا، میرے نام سے ہی پکاری جائے گی۔ شمشیر! ایزل شرم سے مرنے والی ہوئی۔ حمزہ نے دونوں ہاتھ فوراً اٹھائے۔ میں تو کھانے کھانے آیا تھا، یہاں تو فیملی پک رومانس چل رہا ہے، آپ دونوں اگر ایک دوسرے کو گھورنے سے فارغ ہو گئے ہوں تو کیا ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ ابھی جہانگیر اور ملالہ کا انتظار کرنا تھا، مگر ان دونوں کی نوک جھونک کو روکنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ دلکش نے تھکی ہوئی مگر محبت بھری آواز میں کہا تو واحد نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، جبکہ شمشیر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی انگلیاں ابھی بھی ایزل کی کمر پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ سب کے سامنے بھی اسے اپنے اثار سے آزاد کرنے پر تیار نہ ہو۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ چکے تھے۔ ماحول عجیب سا تھا، اوپر سے نارمل، مگر اندر ہی اندر ہر شخص کچھ نہ کچھ محسوس کر رہا تھا۔ حمزہ مسکراتی نظروں سے احد کو دیکھتا ہوا آیا اور عین اس کرسی پر بیٹھ گیا جس کے ساتھ مہوش بیٹھی تھی۔ مہوش نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم بھابی نمبر 2۔ مہوش کے ہاتھ میں موجود چمچ رک گیا۔ جی؟ حمزہ نے فوراً سنجیدگی سے گردن ہلائی۔ اوہ سوری، میرا اردو آج کل کمزور چل رہی ہے، میرا مطلب تھا آئی ایم یور ہسبینڈز فرسٹ وائف اینڈ یو آر تھرڈ، نہیں میرا مطلب سیکنڈ۔
آہت نے فوراً اپنی کوہنی اس کے بازو پر ماری۔ چپ کر بغیرت، اوئے درد ہوتا ہے یار، حمزہ نے بازو سے ہلاتے ہوئے احتجاج کیا۔ میں تو فیملی بانڈنگ کر رہا ہوں۔ محفل نفی میں سر ہلایا، اٹھ کر دوسری طرف جا بیٹھی۔ آپ بہت عجیب انسان ہیں۔ شکریہ، یہ تعریف مجھے اکثر ملتی ہے، حمزہ فخر سے بولا تو شائستہ بیگم ہنس پڑی، جبکہ دلکش نے ماتھا پکڑ لیا۔ ادھر شمشیر خاموشی سے ایزل کے قریب بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ اب بھی ایزل کی کمر پر تھا۔ ایزل نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاتھ ہٹائیں، سب دیکھ رہے ہیں، وہ دھیرے سے بولی تو شمشیر بغیر اس کی طرف دیکھے پانی کا گلاس اٹھایا۔ آہت نے یہ سنتے ہی زہر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ شمشیر نے بھی فوراً نظروں میں جواب دیا۔ جہانگیر اور ملالہ بھی پہنچ چکے تھے، جو دلکش کے ساتھ براجمان تھے۔ حمزہ نے دونوں کو دیکھ کر زیر لب سیٹی بجائی۔ واہ، یہاں تو کھانے سے پہلے ہی WWE شروع ہو گئی ہے۔ حمزہ، جہانگیر نے تنبیہی انداز میں اسے دیکھا۔ جی بابا، میں تو ماحول لائٹ کر رہا ہوں۔ جہاں خاموشی سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایزل کی پلیٹ میں سالن ڈالا۔ بیٹا، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں؟ جی ماموں جان، کھا رہی ہوں، ایزل دھیرے سے بولی، مگر اگلے ہی لمحے شمشیر نے اس کی پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ منہ کھولو۔ ایزل چونکی۔ میں خود کھا لوں گی۔ مجھے پتہ ہے، گھر میں کھلاؤں گا، مگر میں کھلاؤں گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر انداز مکمل حکمانہ۔ ٹیبل پر موجود آدھے لوگ نظریں چرا گئے۔ دلکش نے پانی پیتے ہوئے کھانسی دبائی، جبکہ مہوش کے چہرے پر ہلکی سی شرمندہ مسکراہٹ آ گئی۔ ایزل مجبوراً نوالے لینے لگی تو حمزہ فوراً آہت کے کان کے قریب جھکا۔ یار، دیکھ رہا ہے، یہ وہی بندہ ہے جو 2 دن پہلے تک تیرے قتل کے ارادے کر رہا تھا۔ اب دیکھ، پوری نرس بنی ہوئی ہے۔ آہت نے دانت پیسے۔ تو 1 منٹ چپ نہیں رہ سکتا؟ نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا، خاموش رہنے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ شمشیر نے ایک اور نوالا ایزل کو کھلایا، پھر آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھکا۔ اب بھی ناراض ہو؟ ایزل نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک ناراض تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی شدت موجود تھی۔ آپ خود مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، کیونکہ تم نے مجھے خود سے دور کیا تھا۔ وہ دھیرے مگر خطرناک لہجے میں بولا، اور مجھے یہ چیز پسند نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایزل خاموش ہو گئی۔ تبھی حمزہ دوبارہ بول پڑا، ویسے شمشیر بھائی، ہاتھ اگر تھوڑا اور نیچے چلا گیا نا تو ہم سب کھانا چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے۔ پورا ٹیبل 1 سیکنڈ کو ساکت ہوا۔ دلکش نے فوراً پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ مہوش نے نظریں جھکا لیں۔ شائستہ بیگم نے استغفر اللہ پڑھا، جبکہ آہت نے ایسے گھورا جیسے ابھی حمزہ کا گلا دبا دے گا۔ اور شمشیر، وہ آرام سے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تم اپنا کھانا کھاؤ حمزہ، میری پلیٹ سنبھالنے کی ضرورت نہیں۔ اوہو، حمزہ نے دل پر ہاتھ رکھا، یہ جواب تو سیدھا دل پر لگا ہے۔ ایزل شرم سے پانی ہو رہی تھی، جبکہ شمشیر جان بوجھ کر اپنی انگلیاں اس کی کمر پر آہستہ آہستہ حرکت دے رہا تھا۔ اور آہت، وہ اب واقعی قتل کرنے کے موڈ میں آ رہا تھا۔ دلکش بالکنی میں کھڑا شیزل خاموش نگاہوں سے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ رات اپنی پوری گہرائی کے ساتھ زمین پر اتری ہوئی تھی، مگر اس کے اندر برپا قیامت کے سامنے یہ رات بھی خاموش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں اور اگلے ہی لمحے دلکش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہی نرم مسکراہٹ، وہی محبت سے بھری آنکھیں، وہی انداز جسے وہ اسے دیکھتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے دنیا کی ہر جنگ، ہر زخم، ہر تکلیف بے معنی ہو گئی ہو۔ شیزل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکراہٹ درد میں بدل گئی۔ دلکش، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے، کتنے دن ہو گئے تھے اس کی آواز سنے ہوئے، کتنے دن ہو گئے تھے اس کے قریب بیٹھے ہوئے۔
وہ خود بھی گنتی بھول چکا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اسی لمحے دروازہ کھولے، گاڑی لے اور سیدھے خان ولا پہنچ جائے۔ بس ایک نظر دیکھ لے، صرف ایک نظر۔ مجھ سے کوئی وضاحت نہیں مانگے، کوئی سوال نہیں کرے گا، بس اسے دیکھ لے گا، اس بات کا یقین کر لے گا کہ وہ ٹھیک ہے۔ شاذل نے بے اختیار اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اسے دلکش کے بال یاد آگئے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ دنیا میں کسی چیز سے رشک آتا ہے تو وہ دلکش کے بال ہیں۔ شاذل، آپ کو میری باتوں سے زیادہ میرے بال پسند ہیں، وہ کہکا لگا کر جواب دیتا تھا۔ بال نہیں، ان کی مالکن پسند ہے۔ یہ یاد آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ ریلنگ پر جھک گیا۔ اسے یاد آیا کیسے دلکش کبھی کبھی بے خیالی میں اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی تو وہ پوری دنیا بھول جایا کرتا تھا، کیسے اس کی واپسی تک جاگتی رہتی تھی، کیسے ہر بار دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اس کی طرف دوڑتی تھی۔ شاذل نے سر جھکا لیا۔ میری جان، اس کی آواز بڑھ گئی، میں بہت تھک گیا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی طاقت کم پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ زخموں کی تکلیف برداشت کی جا سکتی تھی، قید برداشت کی جا سکتی تھی، تشدد برداشت کیا جا سکتا تھا، مگر دلکش سے دوری وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا، تصویر کھولی دلکش کی۔ وہ تصویر شاید برسوں پرانی تھی، مگر شاذل نے کبھی اسے اپنے آپ سے الگ نہیں کیا تھا۔ اسے تصویر کو دیکھا، انگلی سے آہستہ سے دلکش کے چہرے کو چھوا۔ وہ یوں مسکرایا جیسے واقعی اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ بس تھوڑا سا اور انتظار کر لو دل، اس نے سرگوشی کی۔ میں واپس آ رہا ہوں، اس بار کہیں نہیں جاؤں گا، اس بار تمہیں اتنا وقت دوں گا کہ تم میرے سارے گناہ معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں میں ایک قطرہ گرا اور تصویر پر جا ٹھہرا۔ شاذل نے اسے فوراً صاف کیا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں اس کی دلکش کی تصویر بھیگ نہ جائے۔ تبھی پیچھے سے چیف کی آواز آئی، اس کی تصویر دیکھ رہے ہو؟ شاذل چونک کر پلٹا۔ چیف دروازے کے پاس کھڑے تھے، ان کی نظروں میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شاذل نے تصویر دوبارہ دیکھی، پھر دھیرے سے بولا، سانس لینا چھوڑ سکتا ہوں انکل، اس روز سے محبت کرنا نہیں۔ چیف چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، اسے بھی معلوم ہے تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو؟ شاذل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہو، شاید نہیں، وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیونکہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو ہر وقت مجھ پر غصہ کرتی رہے کہ میں اسے حد سے زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ برسوں بعد شاذل پہلی بار دل سے مسکرایا۔ شمشیر اور ایزل دلکش کے اصرار پر آج خان ولا ہی رک گئے تھے۔ شمشیر روم میں جا چکا تھا، جبکہ ایزل دلکش کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ احد بھی وہیں موجود تھا۔ بہت وقت کے بعد یہ تین ایک ساتھ تھے۔ دونوں دلکش کے کندھوں پر سر رکھے ہوئے تھے۔ احد بار بار ایزل سے پوچھ رہا تھا، وہ ٹھیک ہے؟ شمشیر نے کچھ کہا تو نہیں۔ دلکش اس کی فکر پر مسکرا دی۔ ایزل کہے، وہ ٹھیک ہے احد؟ دلکش نے اسے پکارا۔ جی ممی، وہ ہمہ گوشتن ہوا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی بھول گئی ہوں۔ شمشیر نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ اس کا حساب دے گا، مگر ابھی شمشیر اور ایزل کی شادی ہوئی ہے، بس کچھ وقت درکار ہے۔ صرف اس لیے خاموش ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ ممی بھول گئی ہیں۔ احد نے عقیدت سے دلکش کا ہاتھ چوما۔ ممی، ہم بھلا آپ سے بدگمان ہو سکتے ہیں؟ دلکش مسکرا دی۔ آج کتنے عرصے بعد ہم ساتھ ہیں۔ ایزل مسکرا کر بولی، مگر کاش شاذل بھائی بھی ہوتے۔ احد نے دکھی دل سے کہا، ان کے بغیر ہر منظر ادھورا ہے۔ دلکش کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ شخص آج بھی دل پر قابض تھا۔ اچانک ایزل کے موبائل پر میسج آیا۔ اس نے ساتھ رکھا موبائل اٹھایا۔ شمشیر کا میسج تھا، جلدی روم میں آؤ۔ ایزل نے فوراً پوچھا، کیوں؟ روم میں آؤ، بتاتا ہوں کیوں۔ وہ کمرے میں بیٹھا ذو معنی انداز میں بولا۔ شمشیر ایزل کے پنک اور وائٹ تھیم سے ڈیکوریٹ کمرے کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کی شرٹ بیلٹ صوفے پر پڑے تھے، جبکہ وہ خود بیڈ پر لیٹا کمبل پیٹ تک لیے ہوئے تھا۔ شمشیر نے اپنی ایک پکچر کھینچی جس میں اس کا برہنہ سینہ واضح تھا۔ ایزل تصویر دیکھتی سرخ ہوئی۔ وہ ابھی سرخ ہو رہی تھی کہ ایک اور پکچر آئی۔ ایزل نے گھبراتے ہوئے تصویر کھولی۔ صوفے کی پکچر تھی جہاں شمشیر کی شرٹ اور بیلٹ پڑی تھی۔
ایزل نے گھبرا کر موبائل لاک کیا۔ راہ دلکش کی طرف متوجہ ہوئی جو باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ سمجھ گئی کیوں بلا رہا ہوں یا مزید کمبل کے اندر بھی کچھ دکھاؤں؟ پھر سمجھو کہ شمشیر نے ٹائپ کرتے ہوئے جو صرف ایک وجود کو مانگ رہا دل احد کو شمشیر بالکل پسند نہیں تھا اور وہ صرف اسی وجہ سے دلکش کے لیے فکر مند تھا۔ شازل کا ذکر آنے پر دلکش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آج بھی ان کے بغیر ہر لمحے میں ادھورا محسوس کرتی تھی۔ احد نے دلکش کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور ایزل اس دکھ سے بچنا چاہتی تھی۔ اس سے وہ کوئی بہانہ کیے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ ایزل اوپر کی دروازہ بند تھا۔ اس نے آہستہ سے دستک دی۔ آؤ۔ اندر سے شازل کی آواز آئی۔ ایزل نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ شمشیر بیڈ پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے اب بھی صوفے پر بکھرے پڑے تھے، بیلٹ، شرٹ، پینٹ جیسے کسی نے جلدی میں اتارے ہوں۔ ایزل کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ سرخ ہو گئی۔ دروازہ بند کرو، شمشیر نے حکم دیا۔ ایزل نے پیچھے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر جب وہ مڑی تو شمشیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بہت دیر لگا دی ممی سے بات۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر خود پر گرایا۔ ایزل چیختی چیختی بیڈ پر گر گئی۔ شمشیر اس کے اوپر آ گیا۔ شوہر ناراض ہے، اس نے ایزل کے کان میں سرگوشی کی، اور بیوی شوہر کے دشمنوں کے ساتھ محفل لگا کر بیٹھی تھی۔ وہ میرے بھائی ہیں۔ ایزل نے سر اٹھایا۔ شمشیر نے اس کی کمر پر انگلیاں پھیری، نرم سرد انگلیاں جو آگ لگا رہی تھیں۔ شمشیر، ایزل نے روکا، وہ میرے بھائی ہیں، خبردار میرے بھائی کے بارے میں کچھ غلط بولا تو۔ وہ رعب سے بولی۔ شمشیر نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اچانک اسے بیڈ پر پٹک دیا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ وہ سالہ کمینہ تمہیں میرے خلاف بھڑکاتا ہے۔ شمشیر نے دانت کچکائے۔ تمہارے دماغ میں میرے بارے میں غلط باتیں بھرتا ہے۔ تو غلطی بھی آپ کی ہے۔ ایزل نے بات کاٹی۔ میری کیا غلطی ہے؟ آپ نے میرے بھائی کو اغوا کیا۔ ایزل کی آواز بلند ہو گئی۔ ان کا نکاح زبردستی کسی لڑکی سے کروایا۔ آپ کو اندازہ ہے مہوش کی اس وقت کیا حالت تھی؟ جب احد واپس آیا وہ کتنا ٹوٹا اور کتنا بکھرا ہوا تھا۔ ایزل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ہمدردی سے درد سے بول رہی تھی۔ شمشیر نے اس کا چہرہ پکڑا۔ تمہیں ان سب کی فکر ہے، مجھے کسی کی فکر نہیں، کیونکہ آپ کے پاس دل نہیں ہے، میرے پاس دل۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، صرف تمہیں چاہتا ہے، باقی سب میرے لیے مرتا ہے۔ ایزل نے نظریں جھکا لیں۔ اچھا بس۔ شمشیر نے ہاتھ اٹھایا۔ نو مور لڑائی، تم رہنے دو، مجھے منانے کو میں خود ہی مان گیا ہوں، کیونکہ تم تو منانے کی بجائے ناراض ہو رہی ہو۔ ایزل نے سر اٹھایا، آنکھوں میں چمک تھی۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ شمشیر مسکرایا۔ جتنی جلدی آپ کو غصہ آتا ہے اتنی جلدی مجھے منانا بھی آتا ہے۔ شمشیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ پاگل ہو تم؟ آپ کی پاگل؟ شمشیر نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔
نرم بے چین۔ ایزل نے نظریں چکا لیں، شرم سے اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ شمشیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے دیکھو۔ نہیں، ایزل نے سر پھیر لیا۔ شمشیر نے ہنستے اس کا جبڑا پکڑا، وہ اپنی طرف موڑا۔ کیوں شرما رہی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں وہی بے چینی ہے جو میری آنکھوں میں ہے۔ بس کریں، ایزل نے آہستہ سے کہا۔ نہیں کروں گا بس۔ شمشیر نے اس کے گال پر بوسہ دیا، پھر اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی۔ آج رات تم میری ہو، صرف میری۔ ایزل نے آنکھیں بند کر لیں، سانسیں تیز ہو گئیں۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا۔ محسوس کرو میرا دل تمہارے لیے کیسے دیوانہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ نیچے گیا، اس کی گردن کے کنارے پر ہونٹ رکھے، نرم، پھر کان کے پیچھے۔ ایزل کی سانس رک سی گئی۔ یہاں، شمشیر نے کان کے پیچھے، یہاں تمہاری خوشبو ہے۔ ایزل نے سر اٹھایا۔ آپ؟ میں کیا؟ شمشیر مسکرایا۔ میں بے شرم ہوں، تمہیں دیکھ کر بے شرم ہو جاتا ہوں۔ وہ نیچے گیا، اس کی کلائی پر ہونٹ رکھے، پھر ہلکا سا دانتوں سے کچلا۔ ایزل نے ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر شمشیر نے مضبوطی سے پکڑا ہوا۔ نہیں بھاگنے دوں گا، وہ بولا، آج تمہیں پورا چکھوں گا۔ ایزل نے شرم سے چہرہ پھیر لیا۔ یہ سب کیا؟ شمشیر نے اس کا چہرہ پکڑا۔ تم میری بیوی ہو، تم پر میرا حق ہے، ہر جگہ، ہر حصے پر۔ اس کے کندھے پر آیا، شرٹ کا کندھا سرکا دیا، ہلکا سا چوما، پھر وہاں کاٹا۔ ایزل نے آہستگی سے آہ بھری۔ درد ہوا؟ ہاں۔ اور یہاں؟ وہ گردن کے نیچے آیا، اپنے لب وہاں میس دیے۔ ایزل نے آنکھیں بند کر لیں۔ شمشیر، بس ابھی تو شروع ہوا، ہنستا ہوا بولا، اتنی جلدی ہار مان جاؤ گی؟ اس نے ایزل کے سینے پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا دباؤ دیا۔ ایزل نے سانس روک لی۔ شرماؤ مت۔ شمشیر نے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ اپنے شوہر کے سامنے شرمانا گناہ ہے، آپ بہت بے شرم ہیں۔ ایزل نے آہستہ سے کہا، تمہاری وجہ سے۔ شمشیر نے اسے قریب کھینچا۔ تمہاری یہ شرم، یہ لال گال، یہ کپ کپاتی آواز مجھے پاگل بنا دیتی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر آیا۔ ایزل کے ہاتھ اس کے بالوں میں چلے گئے۔ شمشیر، وہاں ہانپتے ہوئے بولی۔ اس کے گال پر آیا، پھر وہاں ہلکا سا نشان چھوڑ دیا۔ یہ میری ملکیت کے نشان ہے۔ ایزل نے اسے دھکا دیا۔ آپ مجھے چیز سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا۔ تمہیں اپنی جان سمجھتا ہوں، اپنی سانسیں سمجھتا ہوں،
اور پھر اس کے قریب آیا۔ اس بار اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ ایزل نے کپ کپی محسوس کی۔ یہاں بھی شمشیر نے اس کی کمر پر لب رکھے۔ یہاں بھی میرا حق ہے، کوئی دیکھ لے گا، ایزل نے گھبرا کر کہا۔ کون؟ شمشیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دروازہ بند ہے، پردے گرے ہیں، صرف تم اور میں۔ وہ اس کے کندھے پر آئے، شرٹ کا بٹن کھولا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ایزل نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا، شرماتی، کپ کپاتی۔ تمہارا دل تیز دھڑک رہا ہے، شمشیر نے اس کے سینے پر کان لگایا۔ آپ کے قریب آ کر ایسا ہی ہوتا ہے، ایزل نے آہستہ سے کہا۔ شمشیر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ یہی تو چاہتا ہوں، تمہیں اپنے قریب، اپنے پاس، ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، اس سے آگے کی جو ہے وہ آپ لوگ، میرے خیال سے زیادہ تر لوگ پڑھتے ہی ہیں، وائس اوور کم ہی لوگ سنتے ہیں، تو اگر کوئی وائس اوور بھی سن رہا ہے تو کائنڈلی اس سے آگے کا جواب خود پڑھ لیجئے۔ مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، میں وہ کلیئر کر دوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور سب سے پہلے تو بلکہ مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ کیسے ہیں؟ کافی ٹائم ہو گیا آپ لوگوں سے بات کیے ہوئے، امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور جانتی ہوں آپ سب لوگوں کے بہت سے سوال ہوں گے کہ اتنے آئی تھنک 2 منتھس 2 مہینے بعد ایپیسوڈ آئی ہے، 2 مہینے ایپیسوڈ کیوں نہیں دی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پہ جو سیکنڈ لاسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی وہ ڈیل ہو گئی تھی، اکاؤنٹ پر اسٹرائک تھی، دین 3 مہینوں کی وارننگ۔ تو میں بہت زیادہ ڈسہارڈ ہو گئی تھی، اس لیے کچھ لکھا نہیں، کچھ پوسٹ کرنے کا بھی دل نہیں تھا بالکل بھی۔ ابھی جو ہے چینل ابھی بھی 3 منتھس کی وارننگ پر ہے۔ جب چینل وارننگ پر ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی انڈر ویو ہو جاتا ہے، چینل پر ویوز بھی نہیں آتے، اور میرے ناول کی گروتھ جو ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ گر چکی ہے۔ چینل بہت سے چینل ڈیلیٹ ہوئے۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو نہیں پڑھنا چاہتا کائنڈلی وہ اسکپ کر دیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کی محنت کو ضائع کریں۔ آپ چینل کو رپورٹ کریں۔ آئی تھنک 3 چینلز یا 4 چینلز ڈیلیٹ ہوئے۔ ناول کب کا ختم ہو جاتا، مگر آئی نو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا۔ گیپ جو بیچ میں آیا ہے، اس سے پہلے بھی بہت لمبا 2-3 مہینوں کا گیپ آیا تھا، مگر آپ خود سوچیں جب آپ کی محنت بار بار اس طرح سے ختم ہو جائے، آپ کو پھر صفر سے شروع کرنا پڑے تو کیسا لگتا ہے؟ اپنی محنت ضائع ہوتے دیکھنا۔ مجھے یاد ہے میں نے کیسے اپنے اکاؤنٹس اپنے ہاتھ سے ڈیلیٹ کیے، اسپیشلی میرا فرسٹ اکاؤنٹ جس کے تقریباً 25 کے سبسکرائبرز تھے، تو مجھے وہ ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ وہ ویسٹ ہو چکا تھا۔ میں اب کوشش کروں گی کہ اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ PDF بنا دیں، ہم PDF خرید لیں گے، مگر بہت سے لوگ ہیں جو نہیں خرید سکتے۔ اس کے لیے مجھے YouTube پر بھی ناول جاری رکھنا پڑے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو 2 مہینے میں نے ایپیسوڈ نہیں دی اس میں میں نے ناول لکھ کر رکھ لیا اور اب پیٹ بیچوں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے جو آج کی ایپیسوڈ میں ہے 1 گھنٹے کی، پورے 2 مہینوں میں بس یہی لکھا تھا۔ ایک تو روٹین بہت ٹف ہے، لکھنے کے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا۔ ابھی بھی مجھے نیند آ رہی ہے، میری آواز پتہ نہیں کیسی جا رہی ہے، تو ابھی میں بہت مشکل سے وائس اوور کر رہی ہوں، بلکہ میں نے بیچ میں آدھا چھوڑ بھی دیا تھا کہ صبح کروں گی، مگر آئی ریممبر، مجھے یاد آیا کہ میں نے YouTube پر پوسٹ لگا کر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج ایپیسوڈ آئے گی، دین میں نے دوبارہ سے وائس اوور سٹارٹ کی ہے۔ وائس اوور ہے نا، یہ میرا
سب سے مشکل کام مجھے یہ لگتا ہے. آئی ڈونٹ لائک وائس اوور، مگر مجبوری میں ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. پہلے یہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی چینلز پہ بہت ایشو ہوا تھا. اور آپ سے ریکویسٹ ہے، ابھی بھی جس نے نہیں پڑھنی ہے ایپیسوڈ، میں نے پوسٹ میں بتایا تھا تو ایپیسوڈ کے بارے میں، تو جس نے نہیں پڑھنی کائنڈلی رپورٹ کرنے کی بجائے، بلا وجہ رپورٹ کرنے کی بجائے اسکپ کر دیجیے گا ایپیسوڈ کو، بجائے اس کے کہ آپ پھر رپورٹ کریں. کیونکہ میری بس ہو گئی. اگر میں آسان سیدھی بات کروں تو دل اکتا چکا ہے، لکھنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری بات کو بھی سمجھیں گے. لکھنے کے لیے انسان کو ذہنی طور پر پرسکون ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور یوٹیوب نے مجھے اتنا ڈپریسڈ کر دیا کہ اب لکھنے کا دل ہی نہیں کرتا. ایپیسوڈ میں کچھ نہ بھی ہو تب بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی رپورٹ نہ کر دے دوبارہ، چینل پہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. میں بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو گئی تھی. جو لوگ مجھے انسٹا یا ٹک ٹاک پہ فالو کرتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوگا کہ آلموسٹ 2-3 مہینوں سے میں نے انسٹا اور ٹک ٹاک پر بھی بالکل بھی کچھ اپلوڈ نہیں کیا، کیونکہ دل ہی نہیں کرتا. بہت محنت اور شوق سے میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹا وغیرہ یہ ناول لکھنا. مگر اتنا ہی برا میرے ساتھ اتنی بار ہو چکا ہے. بہت بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئی ہوں میں ان سب چیزوں سے. اور سب سے زیادہ غصہ جو نا مجھے اس بات پر آتا ہے، یوٹیوب پر اتنا کنٹینٹ ہے رومانٹک بولڈ ناولس کا، بٹ وائی آلویز می، میں ہی کیوں. امید ہے اب کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے. ناول میرا فرسٹ ناول تھا، اور جو میرا پہلا چینل جو شروع سے پڑھ رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں کہ ناول نے کتنی ہائپ پکڑی تھی. اس کے ویوز بھی بہت اچھے ہو گئے تھے، چینل کی بھی گروتھ بہت اچھی تھی. مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کس کی نظر لگی یا کس نے رپورٹ کیا، اور چینل کا جو ہے بیڑا غرق ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک اور چینل بنایا، وہ بھی ہو گیا. پھر ایک چینل جو الگ سے بنایا ہوا ہے جس پہ میں اسٹارٹ کے ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی ہوں، وہاں نہیں، اس چینل پر بھی یہ دوسری وارننگ تھی. پہلے وارننگ آئی، اب اسٹرائک تھی، اور اس کے بعد اب 3 مہینے کی وارننگ ہے. اکاؤنٹ نظروں میں ہوگا. تو میرے خیال سے ایپیسوڈ میں کچھ بھی ایسا خاص ہے کہ آپ اس کو رپورٹ کریں. کائنڈلی کسی کی محنت ضائع کرتے وقت آپ کو کچھ سوچنا چاہیے. تو جس سے نہیں پڑھنی وہ اسکپ کر سکتا ہے، شوق سے کر سکتا ہے. ہم کسی کو فورس نہیں کر رہے پڑھنے کے لیے، مگر کائنڈلی رپورٹ کرنے سے پرہیز کیا کریں. آپ تو بڑا کول بننے کے چکر میں رپورٹ کا بٹن دبا کر چلے جاتے ہیں، مگر آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگلے نے کتنی محنت کی، اگلے نے کتنا برڈن، کیا پتہ اس پہ کتنا برڈن ہو کام کا یا کسی بھی چیز کا، اس کے ساتھ وہ اس کے لیے ٹائم نکال کر ڈبل محنت کر رہا، اور آپ 1 سیکنڈ نہ لگائے رپورٹ مارنے پر. جس کو مسئلہ ہے وہ اسکپ کر جائے، اوائڈ کرے. مگر نہیں، ہمیں ٹانگ اڑانی ہے، ہمیں دوسرے کا نقصان کرنا ہے، پھر ہمیں سکون ملتا ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو بہت ساری باتیں تھیں. اور لاسٹ والا جو ہے حصہ میں نے اس کا وہ بھی نہیں کیا، وائس اوور. تو اس کو آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، اور مجھے شہزل کے بارے میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگ اس کو لے کر کتنا ایکسائٹیڈ ہیں، یا کیسے ان کی ملاقات ہونی چاہیے، میٹ اپ ہونا چاہیے دلکش اور شہزل کا، کیا چیز کیسے ہونی چاہیے، مجھے لازمی بتائیے گا. آپ سب کی بہت وش تھی کہ شہزل کو نہیں مارنا چاہیے، شہزل کو نہیں مارنا چاہیے. تو بھائی آپ کے شہزل زندہ ہے. آئی تھنک 1-2 ایپیسوڈ پہلے ہی پچھلے ایپیسوڈ میں پتہ چل گیا تھا. آج بھی شہزل کا ایک سین ہے. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، جلدی سے 1K کر دیں. اور آج کی ایپیسوڈ کے متعلق بھی اپنی رائے لازمی دیجیے گا. آئی نو آپ میں بہت سے لوگ ہیں جو
غازیان کے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کو جو ہے نا میں لکھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لینا چاہتی ہوں غازیان کو۔ میں اس کو ساتھ میں نا میں نے سوچا کہ میں اس کو تھوڑا تھوڑا سا لکھوں، اور جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو 3-4 ایپیسوڈز میں نا اس کو مکمل کر دوں گی، کیونکہ غازیان کے کریکٹر میں نے جیسا سوچا ہے نا ویسے لکھوں تو آپ لوگوں کو پیار ہو جائے غازیان سے۔ 1-2 ایپیسوڈ مجھے لگتا ہے میں نے اس کی لکھی ہیں، آپ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا تھا، بہت پسند آیا تھا سب کو غازیان کا کریکٹر۔ تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو مزید اچھا لکھوں، اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایپیسوڈ آگے جاری رکھوں تو اچھا سا رسپانس دیا کریں۔ یوٹیوب تو کچھ نہیں دیتا، آپ رسپانس دے کر خوش کر دیا کریں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیا کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، اور رپورٹ مارنے سے پرہیز کیا کریں۔ جن کی انگلیوں میں درد ہوتی ہے وہ اپنی انگلیاں جو ہے نا چینل سے دور رکھا کریں۔ رپورٹ کا بٹن دبانے کے لیے کھجلی ہوتی ہے جو ان کے ہاتھوں پر۔ اور اب ہم کیا باتیں کریں، ابھی جو ہے وہ 9 منٹ پڑے ہیں، اور آگے کی ایپیسوڈ جو ہے وہ میرے اندر وائس کرنے کی بالکل بھی ہمت نہیں ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اور میرے موبائل کی بیٹری صرف 5% ہے۔ ابھی میں نے تھمبنیل بھی بنانا ہے، یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ بھی ہونی ہے، پھر سیونگ پر بھی لگے گی، پھر یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گی، یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اور مجھے یقین ہے اب وائس اوور کرتے ہی میرا موبائل بند ہو جائے گا۔ آئی ڈونٹ نو ایپیسوڈ آپ تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ۔ اور اگر آگے بھی ناول چاہتے ہیں میں جاری رکھوں تو کائنڈلی اچھا سا رسپانس دیں، برے کمنٹ سے پرہیز کریں، اور جو PDF والے ہیں وہ تھوڑا سا پیشنٹ رکھیں۔ PDF بھی میں بنا لوں گی، ضرور بنا لوں گی، مگر ابھی مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے، میں یوٹیوب کو ٹائم دینا چاہتی ہوں جو کہ میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ روٹین بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا نا عشق دلکش، اس وقت روٹین کچھ اور تھی، مجھے یاد ہے 5-5 6-6 دن بھی ایپیسوڈ ریگولر آتی تھی، مگر اب جو ہے زندگی بہت مصروف ہو چکی ہے، بہت بہت زیادہ، تو بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے۔ بٹ آج پتہ نہیں کیوں، آج سنڈے تھا، تھوڑا سا ٹائم تھا، تو سوچا کیوں نہ آج کچھ لکھا جائے۔ میں نے لکھا، صبح سے اسی کے پیچھے ہوں، ابھی تو ویڈیو وائس ریکارڈ کر رہی ہوں، ایپیسوڈ لکھ لیا، ایڈٹ کر لیا، مگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنے ٹائم بعد چینل پر اپلوڈ کرنی ہے، کہیں چینل پہ کوئی گڑبڑ نہ ہو چکی ہو۔ ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہے، آپ جانتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کسی یہ کھجلی ہوتی ہے ہمارے چینل کو دیکھ کر، حالانکہ ہمارا چینل تباہ و برباد ہو چکا ہے، مگر لوگوں کو پھر بھی سکون نہیں ہے۔ کتنے فارغ لوگ ہیں نا۔ آئی نو میں فضول میں بول رہی ہوں، مگر ابھی ہمیں بات کرنی پڑے گی، مجبوری ہے، جب تک ہماری ایپیسوڈ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، کیونکہ اب میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہ میں آنکھیں کھول کر اسکرین کو دیکھوں اور ریڈ آؤٹ کروں، تو اس لیے آپ میری بکواس سننے کی بجائے وائس اوور بند کر لیں اور ایپیسوڈ پڑھیں، انجوائے کریں، اور ناول کے متعلق مجھے اپنی رائے لازمی دینی ہے کمنٹ باکس میں، چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ کیا نام ہے حنا اور حمزہ کی شادی کر دی جائے، کیسا رہے گا ان کی شادی، ان کی ویڈنگ، اور مجھے بتائیں کیا پہلے حمزہ اور حنا کی شادی پہلے لکھوں یا دلکش اور شاذل کا میٹ اپ لکھوں، اور شاذل اور دلکش کے بیبیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، مجھے بتائیے گا، اور چاہیں تو نام بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں آپ۔ آئی تھنک میں 1-2 مہینے کا لیپ لوں گی، نہیں ابھی بتا دوں
1 2 مہینے کا لیو لوں گی، جلد آپ کو شازیل اور دلکش کے بیبی دیکھنے کو ملے گا۔ مجھے آپ لوگ نام بھی سجیسٹ کر سکے ہیں، یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ شازیل دلکش کو اس کی پریگنینسی میں ہی مل جائے، اس کی کیئر کرے، یہ ڈائریکٹ جب وہ باپ بن جائے تب وہ سب کے سامنے آئے۔ تو مجھے لازمی دیا آپ کی رائے۔ مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کمنٹس پڑھ کر۔ جب آپ لوگ کوئی بھی رائے دیتے ہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں ایک کمنٹ کرنے کے لیے، اگر آپ چند سیکنڈ لگا کر کمنٹ کر دیں تو جو رائٹر 12-15 گھنٹے لگا کر ایک ایپیسوڈ لکھتی ہے، اس کی محنت وصول ہو جاتی ہے۔ چند جملے لکھ دینے سے یقین جانیں کی بورڈ نہیں گھستا۔ بلیو می، ٹرائی کر کے دیکھیں، اچھا رہتا ہے۔ کی بورڈ کو کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی ہماری فنگرز کو کچھ ہوتا ہے، وہ بھی صحیح رہتی ہیں، درد نہیں کرتی چند لائنیں لکھنے سے۔ اگر ہم 12-15 گھنٹے لگاتار ٹائپ کر کے ایپیسوڈ لکھ سکتے ہیں تو آپ 12-15 سیکنڈ لگا کر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مذاق کر رہی ہوں، میری باتوں کو مائنڈ نہ کیجیے گا، جسٹ کڈنگ۔ امید اور دعا کریں میرا موبائل نہ بند ہو جائے ایپیسوڈ اپلوڈ ہونے سے پہلے بالکل آخری سانسوں پر چل رہا ہے، وفا کر رہا ہے، ورنہ دھوکہ دے جاتا بیچ میں تو آج کی ایپیسوڈ بھی رہ جاتی۔ اور کیا بولوں، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی اس پر بھی تبصرہ کیجیے گا۔ اب جو ہے نا، مطلب میں چاہ رہی ہوں کہ سب کچھ ہی کھول دوں، مطلب جو بھی راز ہیں، جو بھی مہوش حمزہ کا ہے، مہوش اور آہت کا ہے، وہ نکاح والی بات، اور حنا اور حمزہ کی شادی بھی ہے، اور کیا کیا رہتا ہے، غازیان۔ مجھے امید ہے غازیان کا کریکٹر جو ہے وہ آپ لوگوں کے دل کو چھوئے گا۔ بہت پیارا انسان میرے ذہن میں ہے غازیان، جس کو میں لکھنا چاہتی ہوں۔ امید بس آپ دعا کریں مجھے وقت ملے، میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، بہت بزی روٹین ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے لکھنے کے لیے، بالکل ٹائم نہیں ملتا۔ بٹ میں اس کو بیچ راستے میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، چھوڑنے کا بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ مجھے خود نامکمل ہے۔ میرے ذہن میں تو سٹوری ہے، مجھے تو پتہ ہے کیا ہو جانا، مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے میں ان کو الفاظوں میں ڈھالوں گی تو ہی میرے کردار مکمل لگیں گے۔ ایک نامکمل کہانی ہوتی ہے، بیچ میں چھوڑ جانا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو کمپلیٹ لازمی کروں۔ تو پھر میں اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، ویڈیو پوری دیکھا کریں، برے کمنٹ سے پرہیز کریں، رپورٹ نہ کریں، لائک کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کیا کریں۔ آپ لوگوں کے رسپانس پر ہی ناول آگے جاری رکھوں گی، ورنہ اگر آپ لوگوں نے رسپانس نہ دیا تو ٹاٹا بائے بائے۔ اور آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی یہ بھی لازمی بتائیے گا، میں کوشش کروں گی کہ اب جلد ایپیسوڈ دیا کروں۔ ایپیسوڈ اینڈ ہونے والی ہے آج، اتنے دنوں بعد ایپیسوڈ آئی ہے تو اچھا رسپانس کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور برے کمنٹ کرنے سے پرہیز کیجیے گا۔ جہاں میں نے کوئی برا کمنٹ دیکھا میں نے خود ہی چینل ڈیلیٹ کر دینا ہے، اتنی میں ڈسہارڈ ہو چکی ہوں یوٹیوب سے، تو آپ نہ کیا کریں کائنڈلی، اور یہ کمنٹ نہ کیا کریں کہ چھوڑیں، برا ہی تھا کمنٹ جس کے بعد میں بات کرنے لگی تھی، بٹ I avoid
تو وائس اوور ختم ہونے والی ہے میری کہ اتنی بکواس سننے کے لیے اگر کسی نے سنی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، میری آواز بہت بری جا رہی ہے، میرا گلا خراب ہے۔ خدا حافظ، بائے بائے، ٹاٹا، نیکسٹ ایپیسوڈ۔